ولیوں سے بری دیکھی ہے بارات میں نے داتا کی، ولیوں سے بری دیکھی ہے بارات میں نے داتا کی، داتا بنے ہیں دلہا کیا بات ہے داتا کی۔ میں نے بزرگان دین سے علماء کرام سے یہ سنا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں، پاکستان کو کہا جاتا ہے ثانی مدینہ۔ ایک مدینہ وہ ہے جو حجاز مقدس میں ہے، اور ایک ہندوستان میں مدینہ ہے جو پاکستان ہے۔ اور یہ پاکستان کو مدینہ جو ہے، حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ لاہور کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور جب حضور داتا صاحب کا عرس مبارک آتا ہے نا تو لاہور روشن ہو جاتا ہے، جگمگ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور حضور داتا صاحب کے عرس مبارک پر میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ سنائی بات نہیں کر رہا، حقیقت میں جو بات ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ حضور داتا صاحب کی عرس میں اولیاء کرام اور فرشتے اور ہر نورانی مخلوق جو ہے وہ حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ تو اگر میں اس میں مبالغہ آرائی کروں تو بہت زیادہ ہو جائے گی، تو میں اتنی ہی بات کر رہا ہوں جو ہضم ہو جائے۔ تو حضور داتا صاحب کی شان اور عظمت، یقیناً حضور داتا صاحب کی ولایت کا یہ مقام جو ہے، حضور سرکار مدینہ علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کہ آپ مصداق نظر آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے جو اولیاء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ تو یہ حضور داتا صاحب بھی ان علماء اولیاء میں شامل ہوتے ہیں۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہر طبقے نے فیض حاصل کیا، اولیاء اللہ نے بھی، علماء نے بھی، اور فقراء نے بھی، مجاذیب نے بھی، اور دنیا کے ہر شعبے کے انسان نے، جس نے بھی جو آپ کی بارگاہ سے طلب کیا ہے، حضور داتا صاحب نے اس کو عطا کیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات قابل ذکر ہے، یاد رکھنی چاہیے کہ خالی مسلمانوں کو ہی آپ نے فیض یاب نہیں کیا، ہر قوم اور مذہب کے انسان کو جو بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے آپ نے اس کو فیض یاب کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات آتی جائے گی آگے چلتے ہوئے۔ تو میں جو بات کرنے لگا ہوں نا، میں ان اولیاء اللہ کا ذکر کروں گا جو حضور داتا صاحب سے فیض یاب ہے۔ جیسے میں نے پہلے کلپ میں حضرت واصف علی واصف صاحب کا ذکر کیا، تو اب ہمارے لاہور کے ہی ایک اور بزرگ ہے، اور یہ حضرت واصف علی واصف صاحب بھی لاہور کے تھے، اور یہ جن کی میں بات کرنے لگا ہوں یہ بھی لاہور کے ہیں اور بڑے مشہور ہیں، حضرت بابا حیدر سائیں رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر کوئی جاننا چاہے، نہیں جانتا، تو جب بھی لاہور آئے، بادشاہی مسجد کے سامنے جو یادگار پاکستان ہے صاحب کا، آج کا گریٹر اقبال، اس کے اندر اب آپ کا مزار مبارک آ گیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑا، یہ آپ کی ایک کرامت ہے جو میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ میں نے بچپن میں، لڑکپن میں، بلکہ جوانی تک جو ہے میں نے آپ کی بارگاہ کو دیکھا ہے۔ پہلے حالات بھی مجھے پتہ ہے، درمیان کے بھی اور آج کے بھی پتہ ہے۔ تو بالکل آپ سڑک کے بیچ میں تھے، دونوں طرف میں سڑکیں چلتی تھی، بیچ میں آپ کا روزہ مبارک تھا، اور میں نے آپ کے روزہ مبارک کی بہت ساری کرامتیں دیکھی۔ تو چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف یہ آپ کو بتاؤں گا کہ حضور داتا صاحب، یہ جتنی بھی شان عظمتیں ہمارے قرب و جوار کے جو اولیاء ہیں ان کو خصوصی طور پہ حضور داتا صاحب سے ملی ہیں۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت بابا حیدر سائیں رحمۃ اللہ علیہ اکثر حاضر ہوتے تھے، چونکہ قریب بھی تھے، یادگار پاکستان اور حضور داتا صاحب قریب ہیں۔ تو یہ بزرگ جو ہے بابا حیدر سائیں، یہ بھی اندرون شہر میں آپ کی رہائش تھی، اور پیشے کے اعتبار سے درزی تھے آپ، اور اولیاء اللہ کو نہیں مانتے تھے آپ، جن کو آج ہم، جن طبقات کو ہم کہتے ہیں نا بد عقیدہ، جو مانتے نہیں بزرگان دین کو، یہ بھی ان طبقے سے ہی تعلق رکھتے تھے، مگر کسی مرد کامل کی نظر پڑی ہے تو کیفیت بدل گئی،
اللہ اور اس کے رسول کی شان اور عظمت کا راز جو ہے وہ قلب پر ظاہر ہو گیا۔ اور ایک ہوتا ہے علمی سطح پہ پتہ چل جانا، ایک ہے باطنی سطح پہ پتہ چل جانا۔ علمی سطح پہ تو ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے جن کے نصیب میں ہوتا ہے تو وہ پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں، مگر یہ لوگ جو مدرسے میں نہیں پڑھتے، کسی ادارے سے نہیں پڑھتے، مگر یہ کہیں راہ جاتے میں، کہیں مسجد میں، کسی بھی جگہ پہ کوئی اللہ کا ولی مل جاتا ہے یا صاحب کوئی نظر ملتا ہے تو اس کی نظر پڑنے سے اس کی کیفیات بدل جاتی ہے۔ یہ بابا حیدر صاحب بھی انہی میں شامل ہے۔ تو حضور داتا صاحب سے بہت آپ فیض یاب تھے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ اکثر حاضر ہوتے اور قیام کرتے وہاں پہ، اور آپ کی بارگاہ میں رہتے۔ اور جو قابل ذکر بات تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب یہ آپ کا مزار مبارک سڑک میں تھا، بہت ساری دنیا زندہ ہے، دیکھ جن کو پتہ ہے، جو میں بات کرنے لگا، میرے ایج فیلو جو ہے ان کو بھی پتہ ہے، مجھ سے جو ایجڈ ہے ان کو بھی پتہ ہے۔ تو آپ کا مزار مبارک بالکل سڑک کے وسط میں تھا، دونوں طرف میں سڑکیں چلتی تھی۔ پھر وہ اب آہستہ آہستہ وقت کے اعتبار سے چینج ہو کے آپ جیسے میں نے پہلے بتایا گریٹر اقبال پارک میں آ چکے ہیں، اندر ہیں۔ تو قابل ذکر بات یہ تھی کہ آپ کے مزار مبارک کے ارد گرد میں چونکہ قریب ہی لاری اڈا ہے، اور وہ جو ہے گاڑیاں بسیں جو بھی باہر جاتی آتی ہیں وہیں سواریاں اتارتی تھی، تو اکثر رش جو تھا نا وہاں پہ، میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ وہاں پہ رش اکثر میں نشئی، بنگی، چرسی ایسے لوگوں کا ہوتا تھا۔ تو لوگ کہتے تھے یہ کیسے بزرگ ہے، یہ اپنے یہاں پہ بنگی چلتی ہیں، چرسی چلتی ہیں، نشئی ہے، کہتے بزرگ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو سب سے پہلے جو میں نے آپ کی کرامت یہ دیکھی حضور داتا صاحب کے فیض سے، وہ یہ دیکھی کہ آپ کا مزار تھا خالی، پھر مزار کے ساتھ مسجد بنی، اور یہ رد ہوا ان لوگوں کا جو کہتے جی ادھر بنگی چلتی، چرسی چلتی ہے۔ تو بنگی چرسی تو ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں، یہ تو کوئی خاصا نہیں ہے۔ اگر میں بہت بڑی بات کروں گا تو وہ بہت دور تک جاتی ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ مسجد بن گئی، پھر بھی لوگ دیکھتے رہے کہ بھئی یہ یہاں پہ بنگ چرس اور یہ لوگ جو ہے نا ایسی کیٹیگری یہاں پہ ہوتی ہیں، مگر یہ اللہ کے ولی کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ ہم پاکیزگی کو اور پلیتی کو اکٹھا نہیں رہنے دیتے، جدا کر دیتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ بالکل آپ کا مزار مبارک وہ باغ کے اندر ہے، جس نے بھی جانا ہے اندر جانا ہے سلام کرنا۔ اب وہاں پہ کوئی ایسا ماحول نہیں وہ بنگی چرسی یہ وہ۔ آپ نے دنیا کو بتایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ جو مرضی کرے، یہ باہر دنیا ہر جگہ پہ کرتی ہے، مگر ہمارا تعلق اللہ کے دوست کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہوتا۔ تو یہ حضور داتا صاحب کے فیض نظر کا کمال میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضور داتا صاحب نے بابا حیدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کمال پر پہنچایا کہ حکومت نے کئی دفعہ یہ کوشش کی کہ اس مزار کو شہید کر کے یہاں پہ سڑک کو سیدھا کر دیا جائے، مگر جب بھی آپ کے مزار مبارک کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی تو نقصان اٹھانا پڑا گورنمنٹ کو، تو حکومت کو مجبور ہو کے آپ کے مزار مبارک کو اسی جگہ پہ رہنے دینا پڑا۔ تو یہ حضور داتا صاحب کے فیض کی ایک نشانی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض اس قدر کمال کا ہے، جو بھی آپ سے فیض یاب ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوب عزت اور عظمت عطا فرماتا ہے۔ حضور داتا صاحب کے خصوصی منظور نظر تھے بابا حیدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک دفعہ میں اور میرے مرشد پاک ہم لاری اڈے میں تھے موجود، کسی کام سے جا رہے تھے ہم، تو ایک شخص ملا میرے مرشد پاک سے، تو اس نے جب مصافحہ کیا، معانقہ کیا، تو آپ نے سمجھا شاید یہ مجھے جانتا ہے، کوئی ملنے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھئی کون، آپ کیسے آئے ہیں، کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا حضور میں نے بڑے عرصے بعد بابا حیدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی، یعنی سرکار کو اس نے دیکھا تو اس نے کہا بالکل حضرت بابا حیدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صورت اور نقشہ اور جلال اور کمال نظر آتا ہے۔ تو یہ حضور داتا صاحب کے فیض کی بات ہے۔ جو بھی حضور داتا صاحب کے ساتھ محبت کرتا ہے، حضور داتا صاحب اسے
ضرور مالا مال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور داتا صاحب کی کامل محبت عطا فرمائے.